کہ میں آج کے بعد یہ سارے ولاگز بنانا بھی بند کر دوں گا، نہ میں نے کوئی ویڈیوز بنانی ہے۔ السلام علیکم، میں سوشل فیملی اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور حاسدین کے حسد سے بچائے، آمین۔ تو صبح صبح کا ٹائم ہے بھائی، اور میں جا رہا ہوں فارم پہ۔ اس ٹائم فارم پہ جانے کی ایک بڑی ریزن ہے کیونکہ مجھے ابھی میں سویا ہوا تھا تو کال آئی عمران کی کہ بھائی جو ہمارا بلیک بک کا بیبی ہے جو آیا ہوا وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہوا تو آپ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں فارم پہ نا، اور فی الحال اس کو جو ہے نا میڈیکیشن وغیرہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، پر وہ ان کی سمجھ سے فی الحال باہر ہوا تو اب میں فارم پہ جا رہا ہوں۔ اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ مجھے اسے ہاسپٹل بھی لے کے جانا پڑے، جو ہمارا اینیملز کا ملتان کے اندر کہیں جو بھی سیٹ اپ ہے ہاسپٹل وغیرہ کا، تو جو بھی اس کا ہم ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا کوئی اگر جانور بیمار ہو جاتا تو ہم نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے اور کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو صبح یار آپ کو پتہ ہے میں فارم پہ آیا تھا، اور جو ہے نا تقریباً صبح کا ٹائم تھا، مجھے فون آیا فارم سے کہ آپ بھائی جلدی آ جاؤ، کیونکہ جو ہمارا بلیک بک کا بیبی ہے اس کی کافی زیادہ طبیعت خراب تھی۔ تو میں ولاگ بھی کر رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ چلو آپ کو جو ہو سکے گا دکھاؤں گا، کیونکہ جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں تقریباً نالج ہوتا ہے اور نئے شوقین جتنے بھی آتے ہیں ان کے وہ کام آتا ہے۔ تو میں نے وہ پھر سارا ولاگ کیا، اور پھر جب میں فارم پہ پہنچا تو تقریباً مجھے لگے ہوں گے 10-15 منٹ لگے ہوں گے فارم پہ آتے آتے۔ تو اس بیچ جو ہے نا وہ بیچارہ جو ہمارا بلیک بک کا جو بیبی تھا وہ بیچارہ بالکل یوں سمجھ لگے اینڈ سٹیج پہ ہی تھا، مطلب بس جینے مرنے والی اس کی پوزیشن تھی۔ میں پہنچا تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے لڑکوں کو کہا کہ یار اس کو جو ہے نا فٹافٹ یا تو اٹھاؤ، اس کو لے کے چلتے ہیں کسی اچھے ہاسپٹل وغیرہ، یا جو بھی ہمارے ملتان میں ہمارے پاس ہیں، جو بھی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں، وہاں چیک کرواتے ہیں۔ تو سڈنلی جو ہے نا وہ بیچارہ وہاں پہ مر گیا۔ تو جب وہ مرا تو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ابھی اس کو جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جانور ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کا ایک بانڈ بنا ہوتا ہے، اور اس کو آپ جو ہے نا کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب اس طرح سے اس کے ساتھ دن گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ ایفرٹ کی ہو تو وہ ایک بڑا اچھا بانڈ بن جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اتنا دکھ ہوا، پھر خیر بات آئی گئی ہوگی اور میں پھر فارم پہ مصروف ہو گیا۔ فارم پہ اپنا جو ہے نا چیزیں دوسرے جانوروں کو دیکھنے لگ گیا، پرندوں کے پاس چلا گیا۔ تو ولاگ جو ہے اس بیچ میں مطلب سچویشن ہی ایسی تھی، افراتفری بنی ہوئی تھی کہ میں بنا ہی نہیں سکا، کیونکہ میں آیا فارم پہ تو بالکل بیچارہ اس کنڈیشن میں تھا کہ میں اس میں کیا دکھاتا آپ لوگوں کو۔ تو بس اس کو یہی تھا کہ یار چلو اس کو کسی طرح کوشش کریں بچا لیں، بس وہ اتنی ہی دیر میں سمجھ لیں کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ تو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گزرا ہوگا، 2 گھنٹے گزرے ہوں گے، تو لڑکا میرے پاس بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور ایک دم کہنے لگا کہ یار بھائی جلدی جلدی آئیں۔ تو میں نے پوچھا اسے کیا ہوا یار، خیر ہے، کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی بس آپ آؤ، فٹافٹ آ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھ کے گیا اور میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ جو ہے نا جو ہماری ٹم ٹم ہے، ہماری جس کو ہم نے اتنا پیار سے اس کو پالا، اس کو مطلب اتنا ٹائم اس کو دیا اور سارا کچھ کیا، تو یہ بیچاری ہماری ٹم ٹم وہاں پہ جو ہے نا ایک دم مری پڑی تھی۔ تو جو ٹم ٹم کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ جب ہم وہاں کھڑے تھے، جب ہم نے بلیک بک کا اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے تو یہ بالکل ٹھیک تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس کو۔ صبح اس نے جو ہے نا تقریباً دودھ بھی پیا ہے، جو ہمارا سحری کا ٹائم تھا، اس ٹائم میں لڑکے اٹھے ہوئے تھے، اس کو دودھ شودھ دیا ہے، اس نے دودھ وغیرہ بھی پیا ہے۔ پھر صبح کے ٹائم جب میں آیا ہوں فارم پہ اور جب اس بچے کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے تب بھی یہ بالکل ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کو۔ تو گھنٹے ڈیڑھ بعد اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم یہ گری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا لڑکا میرے پاس آیا، میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو وہ بالکل جو ہے نا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، عمران کو بلایا، جاز بھی وہیں تھا، تو وہاں پہ اس کو دیکھا، پر یہ بالکل ہی جو ہے نا ایک دم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار یہ تو مر گئی ہوئی ہے، اور مطلب بالکل ہی اس کا وہ ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا مجھے وہ ہوا، مطلب ایک شاکنگ سی نیوز تھی، ابھی اس شوق سے نکلتے کیسے، اور ایک دم میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یار اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یار یہ بالکل ٹھیک تھا، ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ خود کھڑے تھے جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے تھے، تو اس سے میں ملا بھی ہوں، اس کو دیکھا بھی ہے، اور اس سے مل کے پھر میں واپس بھی آیا ہوں، کیونکہ میں فارم پہ جب بھی آتا ہوں ٹم ٹم سے، کوکو سے
اور جو ہمارا بلیک بک کا بیبی تھا ان کو لازمی دیکھتا ہوں آگے ڈیلی. تو وہی والی روٹین کے مطابق میں نے انہیں دیکھا اور پھر میں اس طرف آ گیا, آ کے میں اندر ہال میں بیٹھا جہاں بھی میں بیٹھا ہوں. تو بس یہ اچانک سے مر گیا اور سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو جب میں تھوڑا سا وہ ہوا, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے. تو میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو منع کر دیا, میں نے کہا نہیں یار اس کا یہ پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کرنا, نہ اس کو کچھ کہنا ہے, مطلب ٹھیک ہے اب جس طرح سے ہے اس کو میں بس اپنے پاس ویسے ہی رکھوں گا اسٹف کروا کے, کیونکہ بس یہ ادھر ہی رہے گا میرے پاس ساتھ میرے فارم پہ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار بھائی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم تھی, اس کو اچانک سے کیا ہوا, کیوں اچانک سے مر گیا. تو پھر ہم نے اس کا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا, پوسٹ مارٹم کر کے دیکھا ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب جو بھی ان کو ان کا ایکسپیرینس تھا, جو بھی ان کا نالج تھا, تو اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی, کوئی مسئلہ اس کو نہیں تھا, کسی قسم کا بھی کوئی انفیکشن نہیں تھا اس کے اندر. اور اس کے دل کو بھی چیک کیا گیا تھا, دل بھی بالکل ٹھیک تھا. اس کا جو کڈنی تھی وہ بھی بالکل ٹھیک تھی, کہ اس کو چوٹ بھی نہیں تھی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو اندر سے چوٹ لگی ہوتی ہے, وہ پین میں ہوتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی. بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے اس کا پرسنلی. اس کو خود پالا تھا, پال رہے تھے, اسے فیڈ کرواتا تھا, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, بھائی بھی کرواتے تھے, میں بھی کرواتا تھا, اور ماشاءاللہ یہ ہمارے ہاتھوں میں بہت 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 ہی پرفیکٹ بیٹھ گئی تھی. بس اللہ کی مرضی ہے, مجھے سمجھ نہیں میں آ ایک رہی. بات بتاؤں, پتہ نہیں ہے نا, شاید کبھی کبھی مجھے لگتا ہے لوگوں کی شاید نظریں بھی ہوتی ہیں جو چیز کو نا آپ کا نقصان کرتی ہیں. ایسا آپ ہے. کا اتنا اچھا کسی چیز سے جانور سے بانڈ بنتا ہے, اور میں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے, جس جانور کے ساتھ میرا زیادہ بانڈ ہوتا ہے یا جس جانور سے میرا زیادہ پیار ہوتا ہے, یا جو جانور فریکوینٹلی ہماری ویڈیوز میں آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کچھ دنوں بعد بیچارہ مر جاتا ہے. یہی سیم چیز ہمارے ساتھ ہمارا ایک مالوگان تھا, اس کے ساتھ ہوئی تھی, جو ہمارا بہت اچھا تھا. فریکوینٹلی وہ بار بار ویڈیوز میں آ رہا تھا, اور ایک دم ایسے ہی ہوا تھا, رات کو میں گھر گیا اور وہ اس کی جو ہے نا ٹانگ پھنسی, اور رات بے تکی سی وہ بیچارہ موت مر گیا تھا. اور سیم یہی ٹم کے ساتھ بھی ہوا کہ یار اس کو کچھ بھی نہیں تھا, بالکل ٹھیک تھی. 1 گھنٹہ پہلے دیکھا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ واپس گئے تو وہاں پہ بیچارہ مرا پڑا تھا. ڈاکٹر صاحب آئے, وہ بھی بیچارے کیا کرتے, ایک مر چکا تھا جانور تو اس کے ساتھ وہ انہوں نے کیا ہی کرنا تھا. یعنی کہ ہمیں ٹریٹمنٹ کا بھی ٹائم نہیں ملا. ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کو ٹریٹمنٹ کا ملتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی پتہ ہوتا ہے, کوئی ریزن ہوتی, تو ہم کہتے شاید کوئی ریزن تھا, یا بیمار ہو گیا تھا, کچھ ہو گیا تھا. تو یہ ہماری ٹم جو ہے نا بیچاری ہمیں آج چھوڑ کے چلی گئی ہے, اور کسی بھی ان نون ریزن کی وجہ سے. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ نا نظر لگی ہے اس کو, ٹھیک ہے, ہمارے اس ٹم کو, کیونکہ فریکوینٹلی جو ہے نا ویڈیوز میں آ رہی تھی پچھلی کئی دنوں سے. ایسے ویڈیوز میں ہمارے پاس, ہم کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی دودھ پلا رہے ہیں اور اس کو گھما پھرا بھی رہے ہیں. گجر کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ تھی, اس کی اتنی ساری ویڈیوز بن رہی تھی. تو شاید کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کی جو ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں, کئی بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں نا کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں. تو کہیں شاید ان کی بھی جو ہے نا, کیا پتہ ہے یار, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو خیر ہماری ٹم جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, اور میں آج اتنا ڈس ہارٹ ہوں اور اپنی اس حب سے. اور میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج کے بعد یہ سارے ولاگز بنانا بھی بند کر دوں گا. نہ میں نے کوئی ویڈیوز بنانی ہے, نہ ہی کوئی جانور شو کروانا اس سب کے اندر, نہ ہی کوئی میں نے جو ہے نا آج کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی ولاگ شلاگ کرنا ہے, یا نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہے. کیونکہ میں جب بھی کسی بھی جانور کے ساتھ زیادہ مل رہا ہوتا ہوں یا اٹیچ ہو رہا ہوتا ہوں, یا کوئی بھی جانور میں دکھا رہا ہوتا ہوں, وہ جانور کچھ دن بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ آٹومیٹکلی جو ہے نا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کو ہوا کیا ہے, ایک دم سے وداؤٹ ریزن چلا جاتا ہے. اور یہ کھڑے پاؤں تھی, اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی. ایک ایسا ہوتا ہے, چلو مالوکان تھا, وہ ایک ڈوری تھی اندر لٹکی ہوئی تھی, بائی مسٹیک کچھ ایسا ہو گیا, اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوگی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بیماری, موشن, کوئی بھی یعنی کہ انفیکشن کسی بھی قسم کا بالکل بھی نہیں. 0.00 اس میں بیماری تھی.
कुछ भी नहीं था। पहले ब्लैक बक का बच्चा गया साथ ही, वो बेचारा था भी बीमार और उसका ठीक है समझ आता है कोई रीज़न था। इसको तो था भी कुछ नहीं, इसको तो कोई मसला भी नहीं था, पता नहीं इसको एकदम क्या हुआ, कैसे खड़े खड़े गिर गई और मतलब कुछ समझ ही नहीं आई बात ना कि यार कोई बात हो कुछ हो। तो खैर बात यह है कि मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट आता है एक बात करता हूँ कि यार अल्लाह ताला हम सबको हासदीन के हसद से बचाए, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है जो आज ये आपके सामने पड़ी है। क्योंकि हम लोग इतना टाइम देते हैं, ये जानवर सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों के साथ दिखा रहा होता हूँ, शेयर कर रहा होता हूँ कि एक तो नॉलेज लोगों तक पहुँचे, दूसरा शौक़ लोगों के अंदर डेवलप हो, और तीसरी बात यह है कि जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो देख के कहीं ना कहीं खुश हों। जो लोग ज़ू में जाते हैं जानवरों को देखने, ठीक है, और इस तरह के परिंदों को देखने, वो सब मेरे पास हैं। तो इसलिए मैं शो करवाता हूँ कि लोग अपने घरों में बैठ के अपने ज़ू को देखने का शौक़ पूरा करें, इन जानवरों को देख के खुश हों। तो आप सबसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि यार पिछले दिनों से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यार मेरे काफ़ी जानवर ऐसे 2-3 थे वो भी मरे हैं, तो मैंने उस दिन भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि यार आप लोग से काइंडली दरख्वास्त है कि एक तो ज़रूर माशाल्लाह कहा करें, दूसरी बात यह है कि दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और जितने भी ये जानवर हैं इनकी भी हिफाजत फरमाए। उस दिन भी आपने देखा पिछले दिनों से कुछ मेरा इस तरह से अजीब सा लॉस भी चल रहा है, लॉस आप कह लें, जानवर मरने का कह रहे हैं कि पहले हमारी जो डेयर थी उसकी टांग टूट गई थी सडनली बिना किसी रीज़न के, बिना बात के, फिर वो उसका ट्रीटमेंट किया, इतने उसका जो भी कर सकते थे हमने किया, फिर वो मर गई। फिर उसके बाद अब आज ये मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। इस तरह की पिछले दिनों से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ अजीब सा हो ही रहा है। और आज सडनली जो है ना टमटम भी चली गई। तो आप सबसे इन दी एंड रिक्वेस्ट है कि यार वीडियोस के साथ साथ जो भी आप देखते हैं, कोई नई चीज़ लाता हूँ या पुरानी चीज़ में आपको जो भी पसंद आता है तो एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि आप देख लें कि ये बात सच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार नज़र ऊँट को हांडी तक उतार देती है, ये हदीस है। तो ये बात साबित ही है, हमारे सामने पड़ी है, ठीक है। तो नज़र लाजमी नहीं है कि जो बुरा चाहे उसकी लगे, नज़र ये हो सकता है मेरी भी लगी हो सकता है जो अच्छे से प्यार करते हैं एक जानवर से या देखते हैं वीडियो को उनकी भी लगी हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। हो सकता मेरी अपनी ही नज़र हो कि शायद कि कल परसों मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो, तो मैंने इसको ऐसे देखा हो, मेरी लगी हो। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह मेरी अपनी भी कोशिश होगी कि मैं कोई भी जानवर देखूं, जब अपने ही जानवरों को देखूं तो उन पे माशाल्लाह ज़रूर कहा करूं, जब कोई अच्छा लग रहा हो मुझे बहुत ज़्यादा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये ज़रूर कहा करें। और बाकी मैंने आपको बताया कि यार अपनी टमटम को हम ज़रूर अपने फार्म पे रखेंगे और इंशाल्लाह इसको फार्म से नहीं जाने देंगे, और इंशाल्लाह जल्दी इसको स्टफ़ भी करवा के मैं अपने साथ ही रखूँगा अपने फार्म पे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अल्लाह हाफिज़।